پہلی صف میں نماز کے متعلق اہم احکام۔ عام نماز میں پہلی صف افضل ہے، نماز جنازہ میں آخری صف افضل ہے۔ جب تک پہلی صف دونوں کونوں تک پوری نہ ہو جائے جان بوجھ کر پیچھے نماز شروع کر دینا یہ ترک واجب ناجائز اور گناہ۔ پہلی صف میں جگہ باقی ہے اور لوگوں نے دوسری صف بنا لی، اب جو شخص باہر سے بعد میں آیا نا وہ صف کو چیرتا ہوا آگے جا سکتا ہے۔ پہلی صف کے بڑے فضائل ہیں، فرشتوں کی صف کی طرح ہے پہلی صف۔ اللہ پاک اور فرشتے صف اول پر درود بھیجتے ہیں، اور پہلی صف والوں پہ حضور نے 3 مرتبہ ان کے لیے دعائے مغفرت فرمائی۔ پہلی صف والوں پہ رحمت اترتی ہے، پھر صف اول میں اس پر جو امام کے بالکل پیچھے بنی، سب سے پہلے رحمت الہی امام پر اترتی ہے، اس کے بعد پھر جو بالکل پیچھے ہو اس پہ اترتی ہے، پھر دائیں والوں پہ، پھر بائیں والوں پہ رحمت اترتی ہے۔ بے شمار اس کی برکتیں ہیں، پہلی صف کی کوشش کرنی چاہیے۔ صف اول سے غفلت برتنے کا کیا نقصان ہے؟ ایک تو ثواب سے محرومی کا سبب ہے، پہلی صف سے غفلت کرنے والا نیکیوں کا حریص نہیں ہوتا۔ حدیث پاک میں ہے کہ ہمیشہ صف اول سے لوگ پیچھے ہوتے رہیں گے یہاں تک کہ اللہ پاک انہیں اپنی رحمت سے دور کر کے جہنم میں ڈال دے۔ پہلی صف میں دور ہوں گے، پھر آہستہ آہستہ دینی کاموں سے دور ہوتے ہوتے جہنم تک پہنچ جائیں۔ مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں کہ یعنی جو لوگ سستی کی وجہ سے صف اول میں آنے میں ٹال مٹول کریں گے یا صف اول میں جگہ ہوتے ہوئے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے، پیچھے بیٹھے رہیں گے، تو وہ دین کے سارے کاموں میں سستی کریں گے اور برائیوں میں دلیر ہو جائیں گے، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جہنم میں جائیں گے اور وہاں دیر تک رہیں گے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں صف باندھنے والوں کی قسم یاد فرمائی، وَالصَّافَّاتِ صَفًّا، 23ویں پارے میں ہے، قسم ان کی کہ باقاعدہ صف باندھے۔ تفسیر ماوردی میں ہے کہ یہاں صف باندھنے والوں سے مراد فرشتے ہیں یا مسلمان کے صف باندھ کر نماز پڑھتے ہیں یا مجاہدین جو صف باندھ کر جہاد کرتے ہیں۔ یہاں صف باندھنے والوں کی قسم ارشاد فرمانے سے معلوم ہوا کہ صف باندھنا بہت اہمیت اور فضیلت کا باعث ہے۔ نماز میں صف باندھنے کے بارے میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، مالک جنت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو نماز میں صف کو قائم کرو، کیونکہ صف کو قائم کرنا نماز کے حسن سے ہے۔ صف کے واجبات پورے کرنا، صف درست کرنا ہے۔ اب واجبات کیا ہیں؟ ایک تو صف سیدھی رکھنا، یہ واجبات میں سے ہے۔ صف پوری کرنا، یعنی دونوں کونوں تک پورے ہوں، بندے جگہ خالی نہ ہو، یہ واجبات میں سے۔ اور ملے ملے کھڑے ہونا، دونوں طرف سے کندھے ٹچ ہو رہے ہوں، دونوں نمازیوں سے دائیں بائیں کندھا ٹچ ہو رہا ہو، یہ واجبات میں سے ہے۔ جگہ خالی چھوڑ دینا، چاہے آدھا انچ خالی چھوڑی، ٹچ نہیں ہے نا اب گناہ گار ہو جائے۔ دونوں کونوں تک پوری نہیں ہے نا، اب پوری نہ کرنے والے گناہ گار۔ سیدھی کرنا، پوری کرنا اور کندھے ٹچ کرنا، یہ تینوں چیزیں واجبات میں سے۔ نماز میں صف سے متعلق 3 باتیں واجب ہیں۔ ایک تو کہتے ہیں تسویہ صف، سیدھی رکھنا، تمام صف والوں کا اپنی گردنیں، کندھے، ٹخنے ایک سیدھ میں رکھنا۔ اب گردنیں تو چونکہ اونچی نیچی تو ہو سکتی ہیں، کسی کا قد چھوٹا ہے کسی کا قد بڑا ہے، یہ معاف ہے، لمبے ہوتے ہیں چھوٹے قد کے ہوتے ہیں، لیکن باقی سیدھا ہو، گردنیں، کندھے، ٹخنے ایک سیدھ میں ہو، یوں سیدھ برابر ہو۔ اب اوپر نیچے تو سیدھ برابر کر نہیں سکتے، سارے کے سروں کو برابر نہیں کر سکتے، تو یوں برابر ہو سیدھ میں۔ پہلا تسویہ صف ہے، دوسرا ہے اتمام صف، یہ نماز کے واجبات میں سے۔ صف پوری کرنا، کہ جب تک اگلی صف پوری نہ ہو دوسری صف شروع نہ کریں۔ تیسرا ہے تراس صف، مل کے کھڑے ہونا، کندھے سے کندھا مس کر رہا ہو، ٹچ ہو۔ سنت یہ ہے کہ پہلے امام صفیں سیدھی کروائے، پھر تکبیر تحریمہ کہے۔ پراپر طریقہ یہ ہے کہ جب اقامت ہو جائے اس کے بعد صفیں سیدھی کرانی چاہیے۔ جب صفیں سیدھی ہو جائیں، کندھوں سے کندھے مل جائیں، صف سیدھی ہو جائے، پوری بھی ہو جائے، اب اللہ اکبر شروع کرنی چاہیے، نماز شروع کرنی چاہیے۔ یہ امام کے لیے یہ بہتر ہے، یہ سنت ہے بلکہ۔ صف سیدھی رکھنا نماز کا حسن ہے۔ اگلی صفوں سے ملنے والوں پر اللہ پاک اور فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ صف پوری کرنے کے لیے اٹھنے والے قدم اللہ کو پیارے ہیں، کہ صف پوری نہیں ہے اور بندہ پیچھے صرف صف پوری کرنے کے لیے آگے آتا ہے، تو وہ اللہ کو پسند ہے اس کے قدم۔
صف پوری کرنا مغفرت پانے، جنت حاصل کرنے، درجات کی بلندی کا سبب ہے۔ جو صف کی خالی جگہ پر کرے اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ جو صف کی خالی جگہ پر کرے اللہ پاک اس کا ایک درجہ بلند فرمائے گا، اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا۔ لیکن مفت میں گھر مل گیا، صرف صف میں آگے کھڑے ہو جانے، خالی جگہ پوری کر لینی ہے۔ وہ گھر مل جائے گا جو اربوں خربوں دے کے بھی نہیں ملتا، وہ گھر فری میں مل جائے گا۔ اتنا آسان سی قیمت ہے اس کی۔ صف ملانے سے زیادہ نیکیوں کی توفیق ملتی ہے۔ حدیث پاک ہے جو صف ملائے اللہ پاک اسے ملائے۔ اس کے تحت فیض القدیر میں لکھا ہے کہ یعنی اللہ پاک اس کی نیکی میں اضافہ فرماتا ہے، اسے اپنی رحمت میں داخل فرماتا ہے۔ صف پوری کرنا وسوسوں سے بچاتا ہے کہ نماز کے اندر وسوسے جو آتے ہیں، اگر صف میں ہم پوری کریں گے، ٹچ ہو کے کھڑے ہوں گے تو وسوسوں سے بچے رہیں گے۔ صف سیدھی کرنا دلوں کو سیدھا رکھتا ہے، آپس میں دلوں میں بھی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ بیچ میں گیپ رکھیں گے تو دل بھی دور ہو جائیں گے۔ صف میں مل کر کھڑے ہونے سے دل ملتے ہیں، اتحاد بڑھتا ہے، شیطان سے حفاظت ملتی ہے۔ تو جس کو لوگ توجہ نہیں دیتے، ایک معمولی سے سمجھتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں، خیر صف کی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، اتنی اس کی اہمیت ہے۔ پھر نہ کرنے کے نقصانات بھی ہیں، انشاءاللہ اگلے درس میں سنیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔